قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب سے اپنی جگہ پر فٹ ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس قدر باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیے گئے چند الفاظ بطور نمونہ پیش ہیں، ورنہ قرآن پاک کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہاں ہے۔ دنیا کا لفظ قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شیاطین و ملائک 88 مرتبہ، موت و حیات 145، نفع و نقصان 50، اجر و فصل 108، کفر و ایمان 25۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل و دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات، ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں یہ ایک باقاعدہ اسکول بن گیا۔ قرآن حکیم کے الفاظ، حروف اور ان میں ایسی حسابی ترتیب اس وقت ان کو نظر آنے لگی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانے، مگر اس سے یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کسی حفاظتی نظام سے ضرور بنتا ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن کریم کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف کی تعداد بھی 19 ہے۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو ثابت ہوا کہ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ رحمان 97 مرتبہ 57 ٹائمز استعمال ہوا ہے، جو کہ 3 اور 19 کا حاصل ضرب ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ 19 اور 6 کا حاصل ضرب ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ 19 اور 142 کا حاصل ضرب ہے۔ لیکن یہاں باقی رہتا ہے صرف ایک، جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، کسی حساب کے تابع نہیں، وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کے سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو کہ 19 اور 6 کا حاصل ضرب ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولے کی تصدیق کر دی گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اب آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورہ الگ کی 5 آیات ہیں، اور یہیں سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں، اور ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں، جو کہ ٹھیک 19 اور 4 کا حاصل ضرب ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ الگ کے حروف کی گنتی کی گئی تو ان کی تعداد 304 آتی ہے، جو کہ 19، 4 اور 4 کا حاصل ضرب ہے۔ اور عقل یہ دیکھ کر حیرت کی انتہائی گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ الگ قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری سورت جو کہ سورہ ناس کی طرف سے گنتی کرے تو آخر کی طرف سے سورہ الگ کا نمبر 19 آتا ہے،
اور اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس 96 نمبر سورت سے پہلے 95 سورتیں ہیں جو کہ ٹھیک 19 اور 5 کا حاصل ضرب ہے، جس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ سورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر پھر ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر کے بھی 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئی۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورت سورہ بقرہ کی کل آیات 296 ہیں۔ اب اس میں سے 2 کو ہٹا دے تو مکی سورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، اور اگر 6 کو ہٹا دے تو مدنی سورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے۔ اب اگر 28 اور 86 کو آپس میں جمع کریں تو کل سورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ آج جبکہ عقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حساب دان، سائنسدان، ہر خاص و عام، مومن و کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسی حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہو گئی ہے، لیکن 1400 سال پہلے اس کا تصور بھی محال تھا۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ تعالیٰ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔